کربلا سیریل میں حرم کربلا کے ترجمان جسام صدیقی کے انٹرویو کی دوسری قسط پیش خدمت ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے سرزمین نینوا سے گزرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہاں ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں شہید ہونے والے، یہاں پر اس سے قبل شہید ہونے والے 200 انبیاء، 200 اوصیاء اور ان کے ہزاروں ساتھیوں سے بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ایک بڑی جنگ ہوگی اور یہ جنگ اسلام کے لیے بھی اہم ہوگی، اور اس میں جو شہید ہوں گے وہ قیامت تک کے شہیدوں سے بہتر ہوں گے، اور ان بیسٹ شہیدوں میں ایک ایسے میاں بیوی کا ذکر جن کا قبول اسلام بھی منفرد ہے اور شہادت بھی۔ ان کی زوجہ نے امام علیہ السلام سے کس دعا کی درخواست کی اور وہ کیسے پوری ہوئی۔ کربلا کی جنگ میں ایسی 8 ماؤں کا ذکر جن کے سامنے ان کے بیٹوں کو شہید کیا گیا، ان ماؤں کے صبر اور حوصلے کا ذکر کریں گے، مگر اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک صدائے سچ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو کربلا سیریل کی ہر آنے والی قسط کا پتہ چل سکے۔ کربلا کی جنگ سے 24 سال قبل حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربل کی سرزمین سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں اب تک 200 انبیاء، 200 اوصیاء اکرام اور ان کے ہزاروں ساتھی مارکہ حق و باطل میں شہید ہوئے اور یہیں دفن بھی ہیں۔ اگرچہ ان کی بڑی اہمیت ہے، مگر کربلا میں ایک ایسی جنگ ہوگی جو اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی۔ اس جنگ کے شہداء جیسا شہید نمازی میں ہوگا اور نہ ہی ان کے بعد۔ اور پھر اس کے 24 سال بعد جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ شہدائے کربلا جیسا نمازی میں کوئی شہید تھا اور نہ قیامت تک ہوگا۔ کربلا کے ایک ایسے شہید بھی ہیں جن کی ملاقات ہی امام حسین علیہ السلام سے کربلا میں ہوئی اور وہیں ان کی قسمت بدلی۔ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی جو اپنی ماں اور نئی نویلی دلہن کے ساتھ سسرال سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی ملاقات امام حسین علیہ السلام سے ہوئی۔ کربلا کے ماحول سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ امام علیہ السلام کو ان حالات میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور تم امام علیہ السلام کی نصرت میں شامل ہو جاؤ۔ اگرچہ امام حسین علیہ السلام کے کربلا سے گھر جانے کے اصرار کے باوجود جناب وہاب بن عبداللہ کلبی نے آپ سے لڑنے کی اجازت طلب کی۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی اجازت سے میدان جنگ میں بہادری کے خوب جوہر دکھائے اور کئی یزیدیوں کو فنار کیا، جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پہلے ان کے بازو قلم ہوئے اور پھر سر قلم کیا گیا۔ جب ان کا سر قلم کر رہے تھے کہ ان کی زوجہ کی نظر پڑی تو انہوں نے گرز مار کر 2 یزیدیوں کو جہنم واصل کیا، جس پر عمر بن سعد کے حکم پر کسی بے غیرت نے زوجہ کو شہید کر دیا۔ ان کی زوجہ نے امام علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ مولا دعا کریں کہ میری دنیا اور آخرت وہاب کلبی کے ساتھ ہو، اور یوں انہوں نے کربلا کی پہلی شہید خاتون ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ بیٹے اور بہو کی طرح جناب وہاب کلبی کی ماں بھی کربلا کی ان 8 بیسٹ ماؤں میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے جن کے سامنے ان کے لخت جگر شہید ہوئے، جس پر انہوں نے صبر کیا، بلکہ اس کے بعد قید اور سفر کے دوران اس ساری مصیبت پر شاکر رہیں۔ ان خواتین میں والدہ جناب علی اکبر، والدہ جناب علی اصغر، والدہ جناب قاسم، والدہ جناب اون محمد، والدہ جناب عبداللہ بن حسن، والدہ جناب محمد بن ابی سعید بن ابی عقیل اور والدہ جناب محمد اور والدہ جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل شامل ہیں، جن کے سامنے ان کے بیٹوں کو شہید کیا گیا، جس پر وہ نہ صرف صبر و استقامت پر قائم رہیں بلکہ اس کے بعد قید و بند اور سفر کی مصیبتوں پر بھی شاکر رہیں۔ ان جیسی بے مثال مائیں نمازی میں تھیں اور نہ قیامت تک کوئی ماں ایسی ہوگی۔ اگلی قسط میں ہم بتائیں گے کہ حجاز مقدس کے بعد عراق کی سرزمین سب سے زیادہ مقدس کس طرح ہے، اور اس میں 70,000 انبیاء علیہم السلام کی تدفین کے حوالے سے حرم انتظامیہ کا موقف کیا ہے۔